السلام علیکم گائز، شروع کرتے ہیں آج اپنا نیو ناول۔ آج کی بہت ہی زبردست سٹوری ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پلیز ہمیں شادی نہیں کرنی، وہ روتی ہی اپنی سانس کو انکار کر رہی تھی۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو وہ بیوہ ہوئی تھی، اور اب اس کی سانس اسے شادی کرنے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کی نند گھر سے بھاگ گئی تھی۔ نکاح کی تیاری کریں آنٹی، غازان افریدی کی آواز پر روحوں کی دھڑکنیں ساخت ہوئی تھی۔ خود کو تیار کر لیں، میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ غازان افریدی روحا کے قریب جھک کر بولا تو روحا نے نفی میں سر ہلانا چاہا۔ جب غازان کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئیں۔ یوں خاندان کی عزت بچانے کے لیے روحا علی کا نکاح غازان افریدی سے کر دیا گیا، جو اس کی نند کا ہونے والا شوہر تھا۔ روحا بیٹا، نیچے تو بارات آ چکی ہے، اسرا کہاں ہے؟ پریشانی سے اس کی سانس کمرے میں داخل ہوتی ہوئی اس سے دریافت کر رہی تھی۔ وہ حیران اور بکھلائی ہوئی نظروں سے اپنی سانس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آنٹی مجھے پتہ نہیں، مجھ سے تو وہ کہہ کر گئی تھی کہ پارلر سے وہ بہت جلد واپس آ جائے گی، مگر وہ ابھی تک واپس ہی نہیں آئی۔ پریشان صورت لیے وہ کہتی ہوئی روحا ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بارات سر پر کھڑی ہے اور اسرا کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کچھ کرو بیٹا، ہماری عزت کا سوال ہے۔ اسرا کو فون کرو، اس سے بولو گھر جلدی آئے، نہیں تو 4 لوگوں میں ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ اگر اسرا ٹائم پر پہنچ نہ سکی تو، اور ہم لڑکے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ پریشان لہجے میں بولتی ہوئی اس کی سانس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے بھی اسرا کو پکڑ کر لا کر کھڑے کریں۔ روحا مسلسل پریشانی سے اپنی ناہن چباتی ہوئی موبائل فون نکالتے پھر سے اس کو کال ملانا شروع ہو چکی تھی۔ وہ پہلے بھی انگنت بار موبائل فون سے کال ملا چکی تھی، مگر آگے سے جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیچاری اور جاتی تو کہاں جاتی۔ مسلسل آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنے کے بعد اس کی سانس لاچار صورت لیے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے ہوئی تھی۔ روحا میں جانتی ہوں تم سے بہت زیادہ مانگ رہی ہوں، مگر ہماری عزت کی لاج رکھ لو۔ تمہاری نند ہمیں دھوکہ دے کر گھر سے فرار ہو چکی ہے، وہ بھاگ گئی ہے، اب تمہیں ہی ہمارے خاندان کی لاج رکھتی ہوگی۔ یہ شادی کر لو، سنجیدگی سے کہتی ہوئی اس کی سانس اس کے سر پر بم پھوڑ چکی تھی، جبکہ وہ حیران اور پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی سانس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ بولا یہ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ شادی اس کی نند کی تھی، نہ کہ اس کی۔ وہ تو ان کے لاڈلے بیٹے کی بیوہ تھی، بیوہ بھی وہ جو 2 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی، اور اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ الفاظ اس کے حلق سے پھٹے پھٹے سے ادا ہوئے تھے، مگر اس کی سانس ہموار التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہماری عزت کی لاج رکھ لو بیٹا، میں تم سے بس یہی کہہ سکتی ہوں، میرا بیٹا مر گیا ہے۔ تم نے واپس اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا، میں تمہیں ساری زندگی رکھنے کو تیار تھی، مگر اب بات ہماری عزت پر آن پڑی ہے، ہماری عزت بچا لو۔ دکھ بھرے لہجے میں بولتے ہی اس کی سانس جھکتے ہوئے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھنے ہی لگی تھی، جب وہ کرنٹ کھا کر کھڑے ہوتے 2 قدم پیچھے لے چکی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکتے ہوئے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اسے کسی بھی چیز کی توقع کیسے رکھ سکتی تھی؟ حیرت سے وہ بس سوچے چلی جا رہی تھی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پلیز ہمیں یہ شادی نہیں کرنی، وہ روتے ہی اپنی سانس کو انکار کر رہی تھی۔ ہم یہ شادی ہرگز نہیں کریں گے، ہم بیوہ ہیں، ہم غازان افریدی سے شادی نہیں کر سکتے، آپ انکار کر دیں۔ بہتے ہوئے آنسو سار کہتی ہوئی وہ وہاں سے جانے کے لیے 2 قدم دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، جو اچانک سے دروازے کو کھولتے ہوئے دیکھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، جہاں سے ایک لمبا چوڑا انسان سخت تاثر کے ساتھ برآمدہ ہوا تھا۔ اس کی سر جھلکاتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے روحا نے بے اختیار اپنے قدموں کو پیچھے کھینچا تھا اور اپنا رخ اس سے موڑ چکی تھی۔ یہ تو غازان افریدی تھا، اس کی نند کو ہونے والا شوہر۔ نکاح کی تیاری کریں آنٹی، غازان افریدی کی آواز پر روحا کی دھڑکنیں ساخت ہوئی تھی۔ بہتر آنسو تیزی سے رواں ہوئے تھے، تبھی قدم قدم چلتے ہوئے روحا کے نزدیک آیا تھا۔ خود کو تیار کر لیں، ہمیں انکار سننے کی عادت نہیں۔ غازان افریدی روحا کے قریب جھک کر بولا تو روحا نے نفی میں سر ہلانا چاہا۔ جب غازان کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ یوں خاندان کی عزت بچانے کے لیے روحا علی کا نکاح غازان افریدی سے کر دیا گیا، جو اس کی نند کا ہونے والا شوہر تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور نکاح ہونے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ روحا علی سے روحا غازان افریدی ہو چکی تھی۔
अचानक ही इस जिंदगी ने इतना बड़ा मोड़ लिया था कि वो चकरा कर रह गई थी, जैसे अभी वो असरा की जगह खुद इसके कमरे में मौजूद थी। वो कमरा भी अपने मालिक मकान की तरह सर्द और बेतासर जाहिर हो रहा था। यहाँ देखने से भी नहीं लग रहा था कहीं से नई दुल्हन की आमद पर इसे तैयार किया गया हो, और वैसे ही था, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल इसके मालिक की तरह। अपने लबों को चबाते हुए आगे बढ़ते अपनी कमर जोर वजूद को बिस्तर पर बिठा चुकी थी, उंगलियां चटखाते हुए अब अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचे चली जा रही थी। न जाने इस शख्स के साथ इसकी जिंदगी कैसी होने वाली थी। बैठी क्यों है, आप चेंज कर लें और चेंज करने के बाद जाकर फारस को भी देखने, वो परेशान हो रहा होगा। तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। संजीदगी से इसे बिस्तर पर जमा देख कर वो अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए इससे ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ था, जबकि रोहा संजीदगी से बस सामने मौजूद इंसान का चेहरा ही देखे चली जा रही थी। आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आई आपकी बात। अपने लबों को काटते हुए वो ना समझदार अंदाज में इससे पूछे चली जा रही थी। इसकी बात पर गाज़ान अफरीदी के माथे पर बल पड़े थे। मैंने आपसे कहा उठकर चेंज करें और मेरे बेटे फारस को देखें। अब आप इस घर में आ गई हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, ये मत भूलें। असरा से शादी करने की शर्त भी मैंने यही रखी थी कि वो यहाँ मेरे बेटे की माँ बनकर आएगी, और अब जब आपका निकाह मुझसे हो गया है तो आपको मेरी बेटी की माँ होने का फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा, और मैं इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजीदगी से रोहा की आंखों में देखकर कहता हुए वो ड्रेसिंग रूम की जाना बढ़ गया। रोहत अपने लब काटते हुए रह गई थी। वो तो भूल ही चुकी थी, शायद यही वजह थी कि असरा यहाँ से भाग चुकी थी, कि इसे एक बच्चे के बाप से शादी हरगिज नहीं करनी थी। खैर, इसके लिए अच्छा ही था कि गजान अफरीदी इससे दूर ही रहता। अगर सिर्फ फारिस की जिम्मेदारी इसके सर पर थी तो वह इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे सकती थी। सोचते हुए उठते बाथरूम में बंद हो चुकी थी। ड्रेसिंग के इस पार मौजूद गजान अफरीदी इसकी आहटों को सुनता गहरा सांस भर गया था। वो आहर अपने इस मचलते हुए दिल को कैसे समझाता। सब कुछ अजीब सा हो गया था, और न जाने जिंदगी कब वापस अपने मदावे पर वापस आती। प्यारा सा वो बच्चा फारस तकरीबन 2 साल का होगा, बिल्कुल अपने बाप के जैसा दिखता हुआ बच्चा। दूसरा गाजान अफीदी था। जब इसे अपने कमरे में दाखिल होता देखा, चमकते हुए आंखों के साथ खड़ा हो चुका था, और फिर वो हुआ था जो रूहा ने अपने ख्वाब में नहीं सोचा था। वो बच्चा अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए आकर इसकी टांगों से लिपट गया था। मैं नन्हे नन्हे हाथों से इसे थामते हुए फारस गजान अफीदी अपने प्यारे प्यारे लबों से इसके लिए माँ जैसा लफ्ज़ निकाल चुका था। वो तो जहाँ सुन ही थी। इसके पीछे आता गजान अफीद अपनी जगह पर रुक सा गया। दिल एक बार पल के लिए धड़कना भूल चुका था। जिस चीज़ का डर था वही हो रहा था, मगर वो इस चीज़ को रोक भी नहीं सकता था। तभी रोहा झुकते हुए इस प्यारे से बच्चे को उठाते अपने बाजू में भर गई थी। इसके नन्हे गालों को चूमते हुए इसकी अंदर की बिलखती हुई माँ बाहर आई थी। अपनी पहली शादी में वो औलाद का सुख देख नहीं पाई थी, मगर ये बच्चा अपने अंदर न जाने कैसी कशिश लिए हुए था कि पहली ही नज़र में इसे देखते रोहा का दिल इसके लिए मचल उठा था। प्यारा बच्चा, हल्की आवाज़ में इसे पुकारते हुए मुस्कुराते हुए इस बच्चे को देख गई थी। इसे ये महसूस हो रहा था जैसे इसने अपनी औलाद को थाम रखा हो, जबकि वो बच्चा फारस मुस्कुराते हुए रूहा के वजूद से लिपट चुका था। पहली बार बच्चे का यूं रूहा से यूं इंसानियत महसूस करना इसे भी महसूस हो रहा था, मगर वो बच्चा था, इसे क्या मालूम था। शायद वो भी माँ के प्यार के लिए तरस रहा हो, और अब जब इससे कोई औरत दिखाई दी थी तो यूं ही अपनी माँ समझते हुए इसे लिपट चुका था। छोटा सा बच्चा क्या जानता था, मुस्कुराते हुए समझ गई थी, जबकि गजान अफीदी इन दोनों के ठीक पीछे मौजूद सिर्फ आंखों से इन दोनों को देख कर रह गया था। अपने हाथों की मुट्ठियां बीचते हुए वो अपने सुन पड़ते एहसास पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक झटके में आगे बढ़ते हुए वो फारस को इसके बाजू से ले चुका था। तुम जाकर इसके लिए फीडर तैयार करो, ठहरे हुए मजबूत लहजे में बोलता गजान फारस को लिए हुए बिस्तर की जाना बढ़ गया। आंखें जबरदस्त से सुर पड़ रही थी, जबकि फारस तो अपनी इस नई मम्मा से जुदा होने पर अपनी आंखें मीचते हुए रोने के शुगल में मसरूफ हो चुका था, जिस पर गजान अफीदी चिल्लाते हुए इसे देख गया था। फारस, खामोश हो जाओ, देखो बाबा आए हैं। इसे चुप करवाने की तकवदू में मसरूफ गजान अफीदी काफ़ी चिल्लाया हुआ महसूस हो रहा था। रोहत इस बच्चे का बलकना ही देखते अपने ऊपर जब्त की हुई थी, मगर ज़्यादा देर यह जब्त कायम नहीं रह सका।
جب ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھتے ہوئے وہ غزان کی گود سے فارس کو بہت ہی آرام سے لیتے ہوئے اسے اپنے وجود کے ساتھ لپٹ چکی تھی۔ بس میرے بچہ، ماما آ گئی ہے نا، اب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں۔ ہلکا ہنس کا اسے تھپتھپاتے ہوئے یہاں سے وہاں ٹہلتی ہوئی فارس کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روتا ہوا فارس اس کی گود میں آتے ہی فوراً سے چپ کر چکا تھا۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتے اس کی آنکھوں کے آنسو بھی کافی حد تک تھم چکے تھے، جس کو دیکھتے ہوئے غزان افریدی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ اپنا حلق تر کرتے ہوئے وہ ان دونوں کو دیکھ گیا تھا۔ بے بسی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکتا تھا، وہ اپنے دل کو بھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تبھی اٹھتے ہوئے خاموشی سے اپنے بیٹے کا فیڈر تیار کرنے لگا تھا۔ فارس کی ماں اگر اسے سنبھال رہی تھی تو فارس کے باپ کا بھی یہ فرض بنتا تھا کہ اس کی خدمت میں جڑ جائے، جبکہ روحا تو خاموشی سے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھے چلی جا رہی تھی، جن کے تیور ہی بدلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ فیڈر پیتے ہی فارس کچھ ہی دیر بعد سوچ چکا تھا۔ روحا تو اس کی ساتھ بیڈ پر موجود اسے تھپتھپاتے ہوئے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس پر غزان افریدی صفحے پہ بیٹھا ہوا چہلایا دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ سو گیا ہے، اٹھو اور سونے کے لیے کمرے میں جاؤ، چلاتی ہوئی اس کی آواز برآمدہ ہوئی تھی۔ روحا اپنے لب دبا کر رکی تھی۔ شاید غزان افریدی اپنے بیٹے کو لے کر پوزیسو ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، مگر فارس رات کو پھر اٹھ گیا تو ایسے کرتے ہیں ہم یہیں رہ جاتے ہیں۔ جتنا غزان افریدی نے اسے تنگ کیا تھا، کچھ تنگ کرنے کی باری تو اب روحا کی بھی بنتی تھی۔ تبھی اس سے اور زیادہ چہلاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ بولنے کے ساتھ وہ بستر پر پھیل بھی چکی تھی، جسے دیکھتے ہوئے غزان افریدی کی مٹھیاں بے ساختہ بھیج گئی تھی۔ ہرگز بھی نہیں، تم اٹھو یہاں سے، فوراً جا کر کمرے میں سو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ چبا چبا کر بولتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ روحا اسے دیکھتے ہوئے اپنے کندھے اونچا کر گئی تھی۔ ایسا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ وہ خاموشی سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چینی تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی، سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اسے بستر پر دراز ہوتا دیکھ غزان افریدی اپنے لب بیچ کر رہ گیا تھا۔ اب آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ اب ہم آپ کے بستر پر بھی نہیں سو سکتے؟ اگر ایسا ہے تو ہم فارس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، ہم وہاں سو لیں گے، مگر ہم صوفے پر نہیں سونے والے۔ سنجیدگی سے بولتی ہوئی وہ اپنا رخ پلٹ چکی تھی، جس پر غزان افریدی اپنے لب بیچ کر رہ گیا تھا۔ اسے فارس کے کمرے میں تو ہرگز بھی نہیں جانے دے سکتا تھا۔ تبھی کروا گونڈ بڑھتے ہوئے آگے بڑھتے اپنی سائڈ پر لیٹ چکا تھا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے روشنی میں سونے کی عادت نہیں۔ سنجیدگی سے اس کی آواز کمرے میں ابھری تھی، جس پر غزان افریدی گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے اوپر قابو پا کر رہ گیا تھا۔ ایسا تھا تو پھر ایسے ہی سے لائٹ آف کرتے ہوئے وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکا تھا، جبکہ دل کشک و مشق میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ اپنے گرد مضبوطی سے بندھے ہوئے حصار پر کھلی تھی۔ پلکیں چپکاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی کیوں ہے، مگر سامنے ہی جس منظر پر نظر پڑی تھی، ایک پل کے لیے اس کے سنجیدہ چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ روحا اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے اپنے وجود کا آدھا بوجھ اس کے اوپر ڈالے بے فکر سو رہی تھی۔ دوسری ہی جانب فارس اس کے چہرے کی طرف اپنے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، ایک بازو پر روحا کی کمر پر باندھتے ہوئے اور دوسرے بازو کو فارس کے گرد پھیلائے چکا تھا۔ دونوں کو اپنے بازو میں سمیٹتے ہوئے اس کے لب گہرے مسکرائے تھے۔ بابا کی جان، صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسکراتے ہوئے فارس سے پوچھتے ہوئے فارس کے بال بکھر چکا تھا، جبکہ دوسری نظر سوئی روحا پر بھی ڈالی تھی۔ سوئے ہوئے کس قدر حسین لگ رہی تھی، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ نیند میں ہی وہ اس کا دل لوٹے چلے جا رہی تھی، جبکہ غزان افریدی تو بس یک ٹک اس کی جانب دیکھے ہی چلے جا رہا تھا، مگر ساتھ بیٹھا ہوا فارس اس کی توجہ بار بار اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسلسل اسے ناکام ہوتا دیکھ اب وہ نچلا ہونٹ مروڑتے ہوئے رونے کی تیاری پکڑ رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے غزان افریدی بوکھلاتے ہوئے اپنا اسے تھام چکا تھا۔ ارے رونا نہیں چیمپئن، تمہاری ماما سو رہی ہیں، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے غزان افریدی اپنے بیٹے کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، جو رونے کی فل تیاری میں تھا، مگر اپنے باپ کو اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کچھ دیر کے لیے اپنا رونا ملتوی کر چکا تھا، جسے دیکھ کر غزان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو فکر مندی اس کے چہرے پر چھائی تھی اب وہ غائب تھی۔ دوسری نظر سوئی ہوئی روحا پر ڈالتے ہوئے اپنے بازو کی گرفت اس کی کمر پر اور مضبوط کر چکا تھا۔
کچھ ہی دیر بعد اس کی کانپتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے وہ اپنی گرفت روحا کی کمر ہلکی کرتے چھوڑ چکا تھا، جبکہ توجہ پوری طریقے سے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے فارس کی طرف تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے ننھے منھے اشارے کرتے ہوئے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو مسلتی ہوئی روحا کچھ دیر وہیں سن سی کیفیت میں موجود بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے ہوئے لیٹی رہی تھی، مگر فارس پر نظر پڑتے ہی اس کی لب مسکراہٹ میں رہے تھے۔ میرا بچہ اٹھ گیا کیا؟ آپ کو بھوک لگی ہے؟ مسکراتے ہوئے پوچھتے روحا کی نازک انگلیوں نے فارس کی گالوں کو چھوا تھا۔ غزان جو یہ سب کچھ نہایت غور سے دیکھ رہا تھا، اس سے وہ لمس اپنے گالوں پر محسوس ہوا تھا۔ بےساہتا اس نے اپنے لب دباتے ہوئے فارس کو دیکھا تھا۔ نہیں، فارس نے فیڈر پی لیا ہے، اب اسے بھوک نہیں لگ رہی، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے روحا کو کرنٹ کھا کر پلٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ غزان افریدی کو اپنے اس قدر نزدیک محسوس کرتے ہوئے اس کی جان ہوا ہو چکی تھی، تبھی بکھلاتے ہوئے اپنا آپ غزان افریدی سے ایک ہی جھٹکے سے دور کرتے ہوئے بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، مگر بہت جلد اسے پھر سے غزان کی طرف جھکنا پڑا تھا، کیونکہ فارس کی مٹھی میں روحا کے بال بہت برے طریقے سے پھنس چکے تھے۔ حلق در کرتے ہوئے وہ فارس کو پھر غزان اور پھر فارس کو دیکھے جلی کی تھی۔ یہ دونوں باپ بیٹے اس کی جان کا عذاب بنے ہوئے تھے۔ اس کی ننھی سی جان ان دونوں میں کہاں آ کر پھنس کی تھی؟ ایک تو وہ غزان کی اس قدر نزدیک اس کے اوپر ہی پر جمع ہو کر سو رہی تھی، اور دوسرا یہ فارس اسے ہٹنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی نرمی سے اس کے مٹھی کھولتے ہوئے اپنے بالوں کو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے چٹ سے بستر سے نیچے اترتے باتھ روم میں بند ہو چکی تھی، جس پر غزان افریدی اپنے لب دباتے ہوئے کہہ ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے روحا کی مکمل توجہ فارس کی جانب ہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہوئے وہ بھولے سے بھی اپنی نظر غزان کی طرف نہیں اٹھا رہی تھی۔ صبح جس قدر سبکیس اسے غزان کے سامنے اٹھانی پڑی تھی، وہ اس کے لیے کافی تھی۔ تبھی اب اپنی نظریں جتنا ہو سکے اتنا غزان سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے غزان ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا۔ یہ لڑکی آہستہ ہی صحیح مگر اس کے حواسوں پر سوار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کیا یہ اس کی صورت تھی؟ نہیں، یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ بلا اختیار اپنے ذہن کی نفی کرتے ہوئے دل سے بولا تھا، جبکہ سامنے ہی فارس اور اسے مطمئن سا کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ فارس کا خیال رکھنا، میں بہت جلد کام سے لوٹ کر آ جاؤں گا، مجھے فارس کے معاملے میں کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ دھیمی لہجے میں بولتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ روحت اپنے لب بیچ کر رہ گئی تھی، جیسے وہ کوئی جلاد ہو جو اس کے جانے کے بعد فارس کو کچا چبا جائے گی۔ دل میں بڑبڑاتے ہوئے فارس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماما تم سے بہت پیار کرتی ہیں، بابا کی باتوں میں بتانا، ٹھیک ہے؟ ہم دونوں مل کر سارا دن مستی کریں گے، کھانا کھائیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، اور آپ کے بابا سارا دن آفس میں کام کریں گے تاکہ وہ ہمارے کھانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں لا سکیں۔ دھیمی آواز میں اس سے باتیں کرتی ہوئی روحا اسے اور پیچھے آتے غزان افریدی کو مسکرانے میں مجبور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بابا کام کر کے پیسے کما لیں گے، بس تم دونوں ہمیشہ مسکراتے رہنا، سنجیدگی سے بولتے ہوئے غزان افریدی جھکتے ہوئے فارس کی گال چوم چکا تھا، جبکہ اسے اپنے اس قدر نزدیک آتا دیکھتے ہوئے محسوس کرتے روحا کی سانس تو خلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ اس کے کولون کی خوشبو اس سے پاس پھیلتے ہوئے روحا کے اندر اترتی چلی گئی تھی، جس پر وہ صف پڑتے اپنا چہرہ فارس کی طرف موڑ چکی تھی، جسے دیکھتے ہوئے فارس بھی اس سے گلا لگاتے ہوئے اس کا چہرہ چھپا چکے لگا تھا، مگر یہ غزان افریدی تھا جو اس کے صف پڑتے ہوئے کان کیسے نہیں دیکھتا، تبھی مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اب یہ جاتے ہوئے اس نے فارس سے کہا تھا، یا پھر روحا سے، دونوں ہی ہونک بنے سامنے جاتے ہوئے غزان افریدی کی طرف دیکھ کر رہ گئے تھے۔ آفس سے لوٹتے ہی وہ اپنے کمرے کی جانب کوئی خوبصورت سا نظارہ دیکھنے کے لیے بڑھا تھا، مگر سامنے ہی خالی کمرے کو منہ چڑھاتا ہوا دیکھ کر اس کا دماغ چہلا اٹھا تھا۔ تبھی بیزاریت سے آگے بڑھتے ہوئے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پورے گھر میں گھومتے ان دونوں ماں اور بیٹے کو ڈھونڈنا لانا چاہتا تھا، مگر ان دونوں کا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھلتے ہی محسوس ہو رہی تھی جب فارس کی کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کے سر پر آسمان گرا تھا، کیونکہ وہ دونوں فارس کے پورے کمرے میں کھلونے بکھرے ہوئے مسکراتے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ یہاں وہاں بھاگتے ہوئے کھلونوں سے پورے کمرے میں بکھر چکے تھے،
जबकि फारस का केक लगाते हुए आगे भागता चला जा रहा था, जबकि पीछे पीछे रूहा भी इसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। इसके दरवाज़ा खोलते ही वो दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हुए थे। इसकी जानब देख के थे, मगर फिर उससे अपने खेल कूद में मुतवज्जा हुए थे। इसे यकसर नज़रअंदाज कर चुके थे, जिसे महसूस करते हुए गजान अफरीदी की मुट्ठियाँ गुस्से से भीग चुकी थी। ये दोनों तो इसे कुछ समझते ही नहीं थे। सीरियसली बेबसी से इन दोनों को देखते हुए बस सोच गया था। अभी वो 2 कदम चलकर आगे आया ही था कि इसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे, क्योंकि फारस के खिलौने पर फिसलते हुए गजान अफरीदी अपने मुरक्कत से फर्श पर बैठा था कि सामने खेलते हुए इन दोनों की हंसी ही छूट के रह गई थी। वो दोनों हंसते हंस कर लोटपुट होते गजान की तरफ हाथ किए हुए केक लगा जा रहे थे, जिनको देखते हुए गजान अफरीदी का चेहरा बेहतियार सुर पड़ा था। मतलब मेरी बिल्ली और मुझसे मियाऊं। तभी एक झटके से आगे बढ़ते हुए इसने इन दोनों को एक ही वार में दबोचा था, जिसमें वो दोनों भाग निकलते हुए आसपास भागते जोर जोर से केक लगाए चले जा रहे थे। तुम दोनों तो रुक जाओ, एक बार बस मेरे हाथ लगने दो, फिर देखूं तुम दोनों की मैं कैसे चटनी बनाता हूँ। अपने दांत पीस कर कहते हुए वो इन दोनों की तरफ देख गया था, जो भागते हुए इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी 2 कदमों के वार से ही वो फारस को अपने बाजू के सहारे में थाम चुका था। फारस को पकड़े जाते हुए देखकर रूहा पलटते हुए बेबसी से इसकी जानब देख रही थी, यूं जैसी आंखों ही आंखों में फारस को मुलामत कर रही हो। यूं पकड़े जाने पर तभी खुद भी सिलेंडर करती हुए चलते हुए इसके सामने आन खड़ी थी। 2 खुशमगीर निगाहों से इसे देखते चले जा रहा था। हंसी क्यों तुम दोनों मुझ पर? संजीदा लहजे में बोलते हुए इन दोनों को घूर गया था। नहीं, वो हमने कभी किसी को इतने जोर से गिरता हुआ नहीं देखा, तो बस हंसी आ गई। अपने लबों को दबाते हुए बहुत कोशिश कर रही थी कि इसकी फिर से हंसी न निकले, मगर इसके मंजर को याद करते हुए बार बार इसके लबों से हंसी निकल रही थी। अभी वो बहुत मुश्किल से खुद को रोके हुए थी। फारस के सफ़ेद चमकते हुए दांतों पर नजर पड़ते हुए बेहतर वो अपना कंट्रोल खोते हुए फिर से हंसी थी, जिसको देखते हुए गजाना फिर अपने दांत खींचते हुए रह गया था। ये दोनों माँ बेटे इसे बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे थे, मगर सामने ही गजाना फिर मौजूद था, जो इन दोनों के कसे हुए बल निकालना चाहता था। तभी इन दोनों को अपने बाजुओं की गिरफ्त में पकड़ते हुए दोनों को ही खा जाने वाली नज़र से दिख रहा था। अच्छा सॉरी, अब आपके ऊपर हम दोनों नहीं हंसेंगे, मगर आप भी ये देखें ना, अगली बार देखकर चला करें। आज तो खिलौना था ना, तो आपको कुछ बचत होगी। अगली बार अगर केले का छिलका हुआ तो आपकी खैर नहीं। संजीदा से अपनी हंसी को पूरी तरीके से काबू करते हुए बोलती रूहा फिर से ये मंजर सोचकर लूटफुट होती हंसी थी, जबकि इसकी सुर्ख पड़ती हुई रंगत देखते हुए गजान अफरीदी के लब भी बेसात कर मुस्कुराए थे। दूसरी नज़र अपनी गोद में थामे हुए फारस की तरफ देखा था, जो अपनी माँ को यूं हंसते हुए देखकर और ज़्यादा केक लगाते हुए हंस रहा था। गजान अफरीदी की दुनिया तो बस यही तक ही महदूद थी। वो बस इन दोनों को खामोशी से देखे चले जा रहा था। गजान, क्या हम आप से एक बात पूछ सकते हैं? ये पहली मर्तबा था जो वो सामने से इससे बराह रास्त मुखातब होते हुए कुछ पूछना चाहती थी, जिसको महसूस करते हुए गजान भी इसकी जानब देखते हुए पूरी तरीके से मुतवज्जह हो चुका था। वो अभी फारस को उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में वापस आई थी। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों में ब्रश चलाते हुए कुछ सोचते हुए गजान से मुखातब हुई थी। तो हम इससे क्या पूछना है? चमकती हुई आंखों से सामने मौजूद रोहा को देखते हुए इससे मुखातब था, जबकि रोहा कुछ देर इसके चेहरे को देखते हुए अपने लबों को चबा गई थी, मगर फिर अपने तजस्सुस को देखते हुए अपना गला गनगनाते इसकी जानब देखी थी। वहाँ पूछना चाह रहे थे फारस की मम्मा कौन है और वो इस वक्त कहाँ है? थोड़ा झिझकते हुए पूछा और गजान को लब पीछने पर मजबूर कर गई थी। लम्हा बलहमा इसकी आंखों में उतरती हुई सुर्खी को देखते हुए बेख्तियार रोहा को अपना गल साल करने पर पछतावा हुआ था। अपनी आंखों को सख्ती से बंद करते हुए वह दिल ही दिल में खुद को सरदर्द कर रही थी। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, हमने तो वैसे ही पूछ लिया था। अगर आपको हमारी बात बुरी लगी है तो इसके लिए हम सॉरी करते हैं। अपने लबों को चबाते हुए इसके लम्हा बलहमा सुर्ख पड़ते हुए चेहरे को देखते हुए गोया हुई थी, जबकि गजान अफरीदी अपनी सुर्ख आंखों को मीचते हुए बिस्तर से खड़ा हो चुका था। मुझे कुछ काम है, तुम सो जाओ। संजीदगी से बोलता हुआ अपने बारी बारी कदम लिए बाहर निकलता चला गया था। रोआ बेहतर खुद को सरदर्द कर गई थी। इसे क्या ज़रूरत थी भला गजान से यह सवाल पूछने की? अब जो माजी था वो गुजर चुका था, इससे हाल में जीना चाहिए था, मगर न जाने क्यों इसकी तजस्सुस भरी तबीयत इसे उकसा रही थी।
कुछ ही देर पहले वो सोने की तैयारी करते हुए लेटने ही वाला था, मगर अब इसका स्वाद सुनते ही वो अपने सख्त सर्दी में भी बाहर निकल गया था। ना जाने वो कहाँ कर जाकर रुकेगा। बेहतर वो गजान के बारे में सोच रही थी। न चाहते हुए भी इसकी सोचों का दायरा गजान और फारस के गिर्द घूमने लगा था। बेशक वो इन दोनों को कबूल करके शादी करते हुए नहीं आई थी, मगर अब रफ्ता रफ्ता इसके साथ वक्त गुजारते हुए वो इन्हीं के बारे में सोचने और इनको सोच कर अपने कामों को करने लगी थी। ये एक मुस्बत तब्दीली थी। अगली सुबह न जाने वो किस वक्त कमरे में आया था। मुसलसल रात को इसका इंतजार करते हुए रूहा की आंख लग चुकी थी, और जब सुबह इसकी आंख खुली तो वो बिस्तर की दूसरी साइड आ रही थी। जब से वो शादी करके आई थी, ये पहली मर्तबा था कि गजान अफरीदी इसके जागने से पहले ही वहां से उठ चुका था। बिलाखिर रूहा अपनी आंखें बंद किए हुए एक बार फिर से वो सवाल पूछने पर खुद को मलामत कर गई थी। ड्रेसिंग रूम से आने वाली खटपट की आवाज़ पर वो अपना चेहरे का रुख इस जानब मोड़ की थी जहाँ से वह नक्श से तैयार हुआ बाहर निकल रहा था। तभी इसकी नज़र बेहतियात घड़ी की जानब पड़ी थी, जहाँ घड़ी 6 का हिस्सा बजा रही थी। इतनी जल्दी बिलाखिर इसके लबों से 2 लफ्ज़ निकले थे, मगर इस पर अपने लबों को दबाकर गजान की सुर आंखों को देखी थी, जो रात जगह की चुगली खा रहे थे। दरअसल मेरी एक मीटिंग है, तो मुझे वही अटेंड करने के लिए सुबह ही सुबह जाना पड़ेगा। आराम से उठना, फारस को देख लेना और नाश्ता कर लेना, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। संजीदा देते में बोलते हुए वो अपने बारीक कदम लिए वहाँ से निकलता चला गया था। रूहा अपने लबों को चबाते हुए परेशानी से इसकी जानब देखी थी। ऐसा अंदाज तो गजान का इस वक्त था जब वो नई नई शादी करके इस घर में आई थी। इसके बाद तो वो गजान इसके साथ और फारस के साथ मुस्कुराने लगा था, मगर अब लगता था फिर इसने अपने ऊपर वो खौल चढ़ा लिया है जो न जाने कब रूहा की मौजूदगी में वो हटा बैठा था। दिन अजीब से गुजरने लगे थे। गजाना फिदी फिर से अपने होल में सिमट कर गया था। फारस के साथ वो वैसे ही थी जैसे शुरू से वो रहती चली आई थी, मगर गजान के साथ हालात कुछ अकवट से होने लगे थे, जिसको वो दोनों ही महसूस कर रहे थे, मगर दोनों ही इस चीज़ को खुद से निकाल पाने की सकत खुद में नहीं लाते थे। काफ़ी मरतबा गजान से बात करने की कोशिश कर चुकी थी, मगर जैसे वो कोई बात करने की कोशिश करती, गजान कोई ना कोई बहाना करते हुए वहाँ से उठकर चला जाता था, जिस पर इसकी बात अधूरी ही रह जाती थी। इसे महसूस हो रहा था गजान इससे किसी बात से बचने की कोशिश कर रहा है, शायद इसकी पहली बीवी की बात पर, जो वो इसे बताना नहीं चाहता था। गजान, हमें आपसे बात करनी है, संजीदा से बोलती हुई वो कदम ब कदम चलते इसकी जानब आई थी, जो अभी अभी ऑफिस से लौटा था और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की जानब बढ़ रहा था। इसकी बात सुनते ही लब बीच कर रुकते इसकी जानब देख गया था। गजान, हम जानते हैं कि हमें आपसे पूछना नहीं चाहिए था, मगर अब हम पूछ चुके हैं और आपको भी समझना चाहिए जो माजी था वो गुजर चुका है। आप इसे जुटला नहीं सकते। अगर आप हमें नहीं बताना चाहते तो हम दोबारा नहीं पूछेंगे, मगर दोबारा से यूं अनजान तो मत बने। फारस आपके यूं दूर दूर रहने पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। अगर आप अभी भी वैसे ही करेंगे तो हम दोनों को बहुत हर्ट करेंगे। संजीदी से अपनी उंगलियां मरोड़ कर कहते हुए वो इसकी जानब देख की थी, जो रूहा की बात पर अपने लबों को चबाते हुए दूसरी जानब देखे हुए था। ऐसी बात नहीं, मैं अपने माजी को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही मैं माजी की में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुमसे निकाह किया है मैंने, मगर अभी इस टॉपिक को डिस्कस करने की सकत में खुद में नहीं ला पाता। मुझे कुछ वक्त दो, मैं अभी इस हाल से निकाल नहीं सकता हूँ कि इस बारे में तुमसे बात कर सकूँ। मैं अभी मेंटली तौर पर खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ। संजीदे से धीमी लहजे में बोलते हुए आके बढ़ते बाथरूम में बंद हो चुका था। पीछे रूहा अपनी उंगलियों को मसलते हुए इसकी जानब देखी थी। अच्छी बात है कि वो हमसे नाराज नहीं, मगर ऐसी भी क्या बात हो सकती है को हमें कुछ बताना ही नहीं चाहते। खफत से सोचते हुए अपने पैरों को पटकती ही वापस की जानब पलट चुकी थी। कभी न कभी तो गजाना फिदे को बताना ही पड़ेगा, तब इससे भी मालूम हो जाएगा। सोचते हुए हल्का से मुस्कुराते फारस की कमरे में दाखिल हो चुकी थी। चलो फराज, आज हम बाबा को सरप्राइज देने के लिए इनके ऑफिस चलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलती वो फारस को अपनी गोद में उठाए हुए बाहर की जानब बढ़ गई थी। कार के सामने ठहरते हुए वो ड्राइवर को गजान के ऑफिस का पता बता चुकी थी। मुस्कुराते हुए फारस को अपनी गोद में बिठाए हुए वो साथ ही गजान के लिए खाना भी बनाई हुई थी कि साथ में बैठकर दोनों सुकून से खाते हुए। फारस गजान को बहुत मिस कर रहा था। आजकल अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से गजान इसे वक्त ही नहीं दे रहा था।
جس کے چلتے وہ دونوں ہی اداس تھے۔ تبھی آج اس نے یہ پلان بنایا تھا تاکہ فارس کو خوش کر سکے اور غزان کے ساتھ اپنی بڑھتی ہوئی دوریوں کو بھی سمیٹ سکے۔ غزان دیکھو ہم تمہارے لیے کیا لایا۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے کیونکہ سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ غزان اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا جبکہ چھوٹے بالوں میں ملبوس ایک عورت جینس اور شرٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ اس کی سینے پر جمائے ہوئے تھی۔ اس کی بات پر وہ دونوں کرنٹ کھا کر اس جانب پلٹے تھے جہاں روحا فارس کو بازو میں تھامے حیرت سے پھیل چکی بڑی بڑی آنکھیں لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ غزان کی آنکھیں ایک پل کے لیے خوف سا سمٹا تھا، تبھی اپنے اوپر جھکی ہوئی اس عورت ایک دم خود سے دور جگتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے سیدھا ہوا کھڑا تھا۔ روحا میری بات سننے کی کوشش کرو، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا اس بات کو لے کر کہ کہیں سامنے ٹھہری ہوئی اس کی بیوی اس کو غلط نہ سمجھ لے۔ ابھی وہ 2 قدم روحا کی جانب بڑھا تھا جب وہ بے یقینی سے اپنے قدموں کو پیچھے لے گئی تھی۔ اس کی ساکت آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ غزان افریدی تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ پھٹی پھٹی آواز میں اس کے الفاظ برآمدہ ہوئے تھے جبکہ اس کے انداز پر غزان افریدی اپنے لب بھیج کے رہ گیا تھا۔ مگر حیرت انتہا تو تب ہوئی جب وہ لڑکی اس جانب پلٹی تھی۔ روحا حیرت سے آنکھیں کھولے ہوئے اس عورت کو دیکھتی تھی جو مسکراتے ہوئے روحا اور فارس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ ہو بہو روحا کی کاربن کاپی تھی، بالکل اس کے نین نقش پرائے ہوئے محسوس ہو رہے تھے کہ وہاں بھی روحا ہی کھڑی ہے، بس فرق صرف اس حلیے کا تھا۔ ماڈرن طرز میں پہنے ہوئے کپڑے اور میک اپ کے ساتھ چھوٹے بالوں اور قد اس سے الگ ہی رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے جب وہ عورت مسکراتے ہوئے روحا کے قریب آئی۔ میرا نام منتہا ہے، میں فارس کی ماں اور غزان کی بیوی ہوں۔ مسکراتے ہوئے بولتی ہوئے اسے سن کرنے کا باعث بنی تھی۔ غزان لب بھیجے ہوئے اس کی بات سن کر رہ گیا۔ یہ مجھ سے طلاق لے چکی ہے اور فارس کو بھی ڈس اون کر چکی ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے الفاظ سے ہی سامنے ٹھہری منتہا کی عزت کو واضح کر چکا تھا۔ روحا تو ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھتی ہوئی حیرت کی انتہا پہ تھی۔ وہ دونوں اس کے سامنے ہی اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ وہ دونوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ طلاق لیے ہوئے یہ عورت اس کے شوہر پر ڈوری ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا شوہر اس عورت کو طلاق دے کر بھی اسے اپنے سامنے اس قدر قریب ٹھہرائے ہوئے تھا۔ کیا ان دونوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی رہی تھی؟ بے احتیاط سوچتے ہوئے اس کا دل خراب ہوا تھا۔ تبھی فارس کو ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ واپس کی جانب پلٹ چکی تھی۔ غزان لپکتے ہوئے اس کی جانب بھاگا تھا اس سے پہلے کہ وہ دروازہ پار کرتا۔ منتہا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک ادا سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی تھی۔ جانے دو اسے، اب میں آ گئی ہوں تو اس کی ضرورت نہیں، سنجیدگی سے بولتی ہی وہ ہلکا سے مسکرائی تھی، جس پر غزان افریدی اپنے لب بھیجے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر دور کر چکا تھا۔ مجھ سے دور رہو اور کہا نہ آئندہ میرے آفس میں دکھائی مت دینا، نہیں تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا اس کی خبر اب مجھے بھی نہیں۔ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا جبکہ منتہا دانت پیستے ہوئے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک بے وقوفی کی بنا پر وہ غزان سے طلاق تو لے چکی تھی مگر بہت پچھتا رہی تھی۔ غزان جیسی سونے کی چڑیا اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی جبکہ اپنے بیٹے فارس کی کسٹڈی بھی اسے دیتے ہوئے اپنے تمام تعلق اس سے ختم کر چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ کیسے اس تک پلٹ کر جاتی، بے بسی سے وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ روحا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس سے کوئی بھی تعلق نہیں، میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ خود بخود آفس چلی آئی، میرے سر پر مسرت ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر روحا کچھ بھی سوچے بنا بس آگے چلی جا رہی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے فارس کے کمرے میں خود کو اور فارس کو بند کر لیا تھا۔ فارس کو فیڈر دے کر سلا چکی تھی جبکہ اپنے پھٹتے ہوئے سر کو لیے وہ بستر پر فارس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے سوچے چلی جا رہی تھی۔ جو سوچے اس کی ذہن میں آ رہی تھی وہ ان دونوں کو تباہ کرنے کے دینے کے لیے کافی تھی۔ تبھی وہ اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی بے انتہا کوشش کر چکی تھی مگر جو آفس میں منظر نظر آیا تھا وہ کسی بھی طرح اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے والا نہیں تھا۔ آخر کیوں غزان افریدی نے اس کے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ وہ تو نہیں آئی تھی اسے شادی کرنے کے لیے، یہ غزان افریدی تھا جو اپنی عزت رکھنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو کیوں اس کے ساتھ نرم رویہ رکھا؟ ویسے ہی رہتا جیسے ابھی سرد دل وہ تھا تاکہ کم از کم اس پتھر سے کوئی امید تو وابستہ نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ مسلسل کچھ وقت تک رہتے ہوئے غزان سے امیدیں باندھ چکی تھی مگر نہیں جانتی تھی یہ تمام امیدیں وہ غلط انسان سے باندھ رہی ہے جو اسے برے طریقے سے توڑ کر رکھ دے گا۔ بے اختیار اپنی آنکھوں بند کیے ہوئے بہتے آنسو کے ساتھ سوچے چلے جا رہی تھی۔ ایک نظر پلٹتے ہوئے سانس سوتے ہوئے
اپنے بیٹے کی جانبداری تھی۔ وہ معصوم تھا، اسے ساری چالوں سے بہت دور تھا، مگر نہ جانے کیوں فارس کے چہرے میں اسے غزان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا فارس پہلی ہی بار میں اور اس کی طرف یوں متوجہ ہوا تھا کیونکہ اس کا چہرہ ہو بہو اپنی ماں کے ساتھ ملتا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ جس قدر محبت وہ فارس کو دے دیتی آئی تھی، وہ محبت فارس اپنی ماں سمجھ کر اس سے حق سے لیتا تھا، مگر وہ اس کی ماں نہیں تھی، اس کی سکی ماں نہیں تھی۔ یہ اذیت ہر اذیت پر باری تھی۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا فارس اب بھی اس سب کو سوچنے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ غزان، ہمیں تم سے طلاق چاہیے۔ 2 روز مسلسل چپ رہنے کے بعد تیسرے دن اس نے اپنے چپ ہونے کا روزہ توڑ ہی دیا تھا، مگر الفاظ جو ادا ہوئے تھے وہ غزان افریدی کے دل کو چھلنی کر کے تھے۔ وہ جو اس کے لیے جو احساسات محسوس کرنے لگا تھا، ہر ایک بات سے انجان روحا جو اس سے تقاضے کر رہی تھی، وہ اس کے لیے سہانا روح تھا۔ روحا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں بول رہا ہوں، میرے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ خود بخود میرے فوس میں گھس آئی تھی۔ مجھے ایک بار سمجھنے کا موقع تو دو، سمجھانے کا۔ بے بس لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس دونوں ہاتھوں کو تھامے اس کے قریب بیٹھا تھا، جبکہ روحا بنا کسی تاثر کے بس سامنے کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی اس کے لیے کافی تھا۔ وہ اس گھر میں ایک متبادلہ کے طور پر آئی تھی۔ فارس بھی اس سے تبھی چاہتا تھا کیونکہ اس کی ماں کا چہرہ اس کے چہرے کے ساتھ ملتا تھا، جبکہ غزان افریدی تو اس چہرے میں اپنی سابقہ بیوی کا چہرہ ہی تلاشتا ہوگا۔ ان دونوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، تو وہ ان دونوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان سے محبت کی امید کیسے رکھ لیتی؟ تبھی وہ اتنا بڑا فیصلہ لے گی تھی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ پہلے بیوہ ہونا اور اب طلاق یافتہ ہو جانا، لوگ اس پر کیسی کیسی باتیں کہتے، مگر وہ کسی کے متبادل کے طور پر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ساری زندگی فارس کی آنکھوں میں ایک متبادل کی پرچھائی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے پہلی بار کب دیکھا تھا؟ جب تمہیں معلوم ہوا کہ میں تمہاری سابقہ بیوی کی طرح دکھتی ہوں۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے لہجے میں کوئی جذبہ موجود نہیں تھا، جبکہ غزان افریدی تھک ہار اپنا سر ہاتھ میں جھلکائے ہوئے آنکھ میچ گیا تھا۔ اسرا سے شادی طے ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ وہاں آیا تھا۔ تم مجھ سے پردہ کیا کرتی تھی کیونکہ تم عدت میں تھی، تو میں تمہیں دیکھ نہیں پایا، بس ایک بار غلطی سے تمہاری تصویر دیکھ لی تھی تمہارے سابقہ شوہر کے ساتھ تمہارے گھر میں، تبھی میں نے مجبور ہو کر وہ سب کچھ کیا۔ میں نے اسرا کو نکاح نہ کرنے کا بولا تھا کہ میں تم سے نکاح کر سکوں۔ ہاں میں مانتا ہوں اس میں میرا قصور تھا۔ میں پہلے تمہیں اپنی بیوی کے متبادل کے طور پر ہی لانا چاہتا تھا، مگر تم یقین کرو، میرا روحا سے جب تم آئی ہو میں مسکرانے لگا ہوں۔ فارس، جس کے لیے میں بے حد فکر مند رہتا تھا، اب میں اس کے لیے تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا، کسی کے ساتھ میں ہنس نہیں پایا۔ وہ عورت جو خود کو میری سابقہ بیوی کہتی ہے، منتہا وہ مجھے ایک امیر شخص کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اپنے بیٹے کو دفن کر دیا تھا۔ اس وقت جس بری حالت میں تھا، مجھے یہی سمجھ آیا کہ مجھے میرے بیٹے کے لیے ایک ماں لانی ہے۔ میرا یقین کر روحا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بے بسی سے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھامے اپنا سر اس پر ٹکا چکا تھا، جبکہ روحا تو سائیں سائیں کرتے کانوں کے ساتھ بس اسے دیکھی تھی۔ تو یہ سب کچھ ایک چال تھی، بس اسے دیکھ لینا اور اسرا کو وہاں سے بھاگنے میں مجبور کرنا، زبردستی اس سے نکاح کرنا، تو یہ سب ایک چال تھی، غزان افریدی کی چال، جس میں وہ پھنس کے رہ گئی تھی۔ بے احتیاط سوچتے ہوئے اسے خود براسی آئی تھی، وہ کیسے انسان کے ساتھ دل لگا بیٹھی تھی۔ تم خود غرض ہو غزان افریدی، تم پہلے بھی خود غرض تھے اور اب بھی خود غرض ہو۔ تم نے ہماری بےلوث محبت کو فنا کر دیا، تم نے ہماری فارس کے لیے بےلوث محبت ایک متبادلہ بنا دیا۔ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سنجیدہ لہجے میں بولتی وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھڑی ہو چکی تھی، جس پر غزان تڑپتے ہوئے فرش پر اس کے سامنے درازا ہو کے بیٹھا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہیں بے انتہا چاہتا ہوں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں روحا، میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ جب تم میری زندگی میں آئی تھی، میں نے ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، میں نے منتہا کو پیچھے چھوڑ کر تمہیں اپنایا تھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ تڑپتے ہوئے لہجے میں بولتے غزان افریدی اس کی گرد اپنی بازوؤں کا خسارہ قائم کر چکا تھا، جبکہ فارس کی قسم اور وہ سن سی کھڑی غزان افریدی کی ابتر ہوئی حالت دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جس قدر محبت فارس کرتا تھا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی۔ اگر غزان افریدی فارس کی قسم کھا رہے تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تبھی جھک کر اسے اٹھاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ وعدہ کرو اس منتہا سے کبھی نہیں ملو گے، وعدہ کرو فارس کو کبھی اس کی ماں کے بارے میں نہیں بتاؤ گے، وعدہ کرو فارس کی ماں میں ہی ہوں،
وعدہ کرو تمہاری یہ محبت کے دعوے میرے اقرار کرنے کے بعد بدل نہیں جائیں گے۔ دھیمے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ لیتے ہوئے وہ اس سے زندگی نوید تھما چکی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں دل و جان سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ اس کے دل کو کچھ قرار سا آیا تھا۔ روحا کی باتیں اس کے تڑپتے ہوئے وجود پر مرہم رکھ گئی تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کی کہتے اپنے بازوں کی سہارا قائم کر چکا تھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں روحا، اور ہمیشہ کروں گا۔ میں تمہیں بنانے کی خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ میں چاہتا تھا جب میں تمہیں منتہا کا بتاؤں، اس کے بعد ہی تم اپنی محبت کا اظہار کروں، مگر میں خود میں ہمت نہیں پا سکا۔ آج میں تم سے کہتا ہوں روحا خزان افیدی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنا وجود مجھے سونپ سکو گی؟ مسکراتے لہجے میں بولتے وہ بے تابی سے اس کی گردن کو چوم گیا تھا، جبکہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بازو کا سہارا اس کی گرد باندھتے ہوئے روحا بھی اپنا آپ اس کو سونپ چکی تھی، جو اس کی جان و مال کا محافظ تھا۔ یہاں پہ ہوا اس کہانی کا اختتام۔